میری شہزادی کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ بیچاری دانیہ کو ایک دفعہ پھر مشکلات میں گھرنے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ اس کو تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے تایا جو اپنے بیٹے شہروز کے ساتھ اس کی شادی کروا رہے تھے اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیونکہ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کو یہ سنبھال لے گی، لیکن اس کو اس بات کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ شہروز پہلے ہی ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ اس نے تو اس کو بیوقوف سمجھ کر شادی کے لیے حامی بھر لی تھی، کیونکہ امریکہ میں مقیم ایک لڑکی کے ساتھ وہ پہلے ہی بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں دانیہ کو بیوقوف بنا کر اسی کے ساتھ زندگی بسر کروں گا اور یہ پاکستان میں میری بیوی بن کر رہے گی۔ اسی لیے تو دانیہ کو بیوقوف بنانے کے لیے اس نے اس کو فون کر کر اس بات کے اوپر پورا قائل کر لیا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو نہ ہی جانتے تھے اور نہ ہی محبت کرتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محبت کا جذبہ خود ہی اجاگر ہو جائے گا۔ جبکہ دانیہ کے نانا ثناء اللہ اور اس کی نانو کبھی بھی اس بات کے اوپر راضی نہیں ہو رہے تھے کہ دانیہ سی ایم ہاؤس کی بہو بنے، کیونکہ وہ تو اپنی بیٹی کو مرنے کے بعد ہی بہت زیادہ مس کر رہے تھے اور اس کے والد کا اپنی بیٹی سے لا تعلق ہونا اور صرف برتھ ڈیز پر آ کر ملنا ان لوگوں کو کھٹک رہا تھا۔ اسی لیے وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی اس گھر میں جائے جہاں پہ اس کی تائی بھی اس کو پسند نہیں کرتی۔ تایا نے تو ایک وقت میں انتقال ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، تو پھر اس کو انہی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے اور اس کو بچانے والا تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ تو کبھی بھی اس بات کے اوپر راضی نہ ہوتے اگر اس کے تایا ان لوگوں سے فورسفلی اس بات کو ہاتھ جوڑ کر بات منوا نہ لیتے، اور ان کا یہ ہاتھ جوڑنا دانیہ کی نانوں کے دل میں اتر چکا تھا۔ اسی لیے تو انہوں نے شادی کی حامی بھر لی ہے، لیکن ان کو یہ معلوم ہے کہ اس کے گھر میں جا کر وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی، لیکن چاروں ناچار ان لوگوں کی شادی کر دی جائے گی۔ اس کے بعد شہروز صاف الفاظ میں دانیہ سے یہ کہہ دے گا کہ وہ اسے محبت تو نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اس کو سمجھنا پڑے گا کیونکہ وہ ایسا ہی ہے۔ اور دوسری طرف اس کی والدہ جو کہ شادی کے بعد دانیہ کو اپنا اصل روپ دکھانے والی ہے، تو اس کے بعد دانیہ بیچاری کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اپنے شوہر کی زندگی تک تو وہ کافی ایکٹنگ کرتی ہوئی نظر آئے گی کہ وہ دانیہ کے ساتھ بہت اچھی ہے، لیکن ان کی وفات کے بعد اس کا سارا موڈ دانیہ کے ساتھ بدلتا چلا جائے گا اور اس کو بار بار وہ اسی بات کے اوپر تانے دیتی ہوئی نظر آئے گی کہ اس کی والدہ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں تھی، وہ تو اس کے باپ کے ساتھ بھی زندگی میں وفا نہ کر پائی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی، تو اس کو بھی کبھی بھی اپنے بیٹے کی زندگی میں وہ شامل نہیں ہونے دے گی۔ لیکن چونکہ اس کے مرتے ہوئے شوہر کی یہ خواہش تھی کہ وہ دانیہ کو اپنے بیٹے کی بہو کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شوہر سے اپنے بیٹے کو نامزد کروانے کے لیے بھی یہ سارا کھیل کھیل رہی ہے، اور اسی لیے آپ نیکسٹ ایپیسوڈز میں یہ بھی دیکھتے چلے جائیں گے کہ شہروز خود ہی دانیہ سے ایک دن کہنے والا ہے کہ وہ اس سے محبت ہی نہیں کرتا، وہ تو صرف اپنے والد کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہ وہ مرنے سے پہلے ان دونوں کی شادی دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے اس سے شادی کر بیٹھا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ اس کا سارا روپ دانیہ کے سامنے شیشے کی طرح کھلتا چلا جائے گا کہ جب اس میں وہ اپنا ہی عکس دیکھتی نظر آئے گی، لیکن اس کو شہروز کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ جو اس کے دل میں ہمیشہ سے ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کو ایک پلیٹ فارم ملتا چلا جائے گا اور وہ لوگوں کو مدد کرتے ہوئے میڈیا میں بھی بہت زیادہ نظر آنے والی ہے، کیونکہ ایک تو وہ شہروز جو کہ سی ایم کا بیٹا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی جگہ نامزد بھی ہو چکا ہے، اس کی بیوی ہے، اسی وجہ سے لوگ اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے والے ہیں۔ لیکن شہروز کو بھی آہستہ آہستہ اس بات کے اوپر بہت زیادہ تحفظات ہوں گے کہ وہ آخرکار ایسے کیوں نظر آتی ہے، اس کو تو اپنے گھر پر انٹرسٹ لینا چاہیے، غریب لوگ اور ان لوگوں کے ساتھ جڑی تمام چیزیں وہ اس کو کیوں دکھی کرتی ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ دانیہ کو بھی احساس ہوتا چلا جائے گا کہ اسے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور دوسری طرف اس کو اپنے شوہر کی بے وفائیاں بھی آہستہ آہستہ کلیئر ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ وہ تو اپنی زندگی میں دانیہ کو کبھی شامل ہی نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اب مجبوراً یہ سب کچھ ہو تو چکا ہے، لیکن وہ اپنی سابقہ محبت کو اپنے دل میں ہر وقت محسوس کرتا رہے گا اور دانیہ کو بھی احساس دلاتا رہے گا کہ اس نے کیوں کسی سے محبت نہ کی، اور دانیہ بھی پچھتاتی رہے گی کہ کاش وہ کسی سے محبت کر لیتی تو آج وہ اپنی زندگی کو اس طرح تباہ و برباد ہوتے ہوئے نہ دیکھتی۔ یہ ڈرامہ بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہ لیڈی ڈیانا کی سٹوری سے ملتا جلتا ہے، کیونکہ اس کی شادی بھی اس ایسے لڑکے سے ہو گئی تھی جو کہ پہلے کسی عورت سے محبت کرتا تھا جو کہ طلاق یافتہ تھی، لیکن اس کی شادی اس سے نہ ہو سکی، اسی وجہ سے وہ ڈیانا کو اپنی بیوی تو مان چکا تھا، لیکن اپنے دل میں سابقہ محبت کو مرتے دم تک اس نے قائم رکھا۔
اسی لیے آگے جا کر ڈیانا کے انتقال کے بعد اس نے اپنی سابقہ محبت کو ہی اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا، جو آپ کو ابھی بھی اس کی بیوی کے روپ میں نظر آتی ہے۔ ڈرامہ تو بہت زیادہ خوبصورتی سے فلمایا گیا ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو اس لڑکی کی محبت اور ساتھ ساتھ اس کی محنت اس کی زندگی میں کیسے خوشیاں لاتی ہے یہ آپ دیکھتے چلے جائیں گے۔ تو چلیں آج کے پرومو ریویو ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈز کے پرومو ریویوز میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، میری بہت ساری دعائیں اسی طرح آپ کے ساتھ آپ کی زندگی میں قائم و دائم رہیں گی۔ چلیں پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔